أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب اللہ۔ عزت و احترام کے لائق نمازی بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، سورہ انعام کی آیت نمبر 50 کا مفہوم آپ کے گوش گزار کیا جائے گا۔ بڑا ہی اہم مسئلہ اس آیت مبارکہ میں، اگر آپ نے اس کو توجہ سے سماعت کر لیا تو ایک بہت بڑا جھگڑا اور ایک ایشو جو مسئلے کی سطح پر ہمیں ایک دوسرے سے دور کرتا ہے، اس کا جو ہے ازالہ ہو جائے گا اور کسی بھی اس سے ریلیٹڈ بات کو سمجھتے ہوئے آپ کو آسانی رہے گی۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے کہ کل اے میرے حبیب آپ بتا دیں، اعلان کر دیں، فرما دیں، لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا اعلم الغیب، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس غیب کا علم ہے، ولا اقول لکم انی ملک، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو اس کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ توجہ طلب بات یہ ذہن میں رہے، یہ بات اللہ تعالیٰ حضور سے کہلوا رہا ہے، اور یہ بات کن کو کہی جا رہی ہے؟ یہ بات ان کو کہی جا رہی ہے جو مکہ کے رہنے والے ہیں، مشرکین ہیں، کافر ہیں، اور ان کا جو روایتی طریقہ چل رہا تھا وہ یہ تھا کہ اگر آسمان پہ چمکتے ستارے کو دیکھتے تو اس کو خدا بنا لیتے، اگر وہ چڑھتے سورج کو دیکھتے تو اس کو خدا بنا لیتے، اپنے ہاتھوں کے بنے ہوئے بتوں کو خدا سمجھ کے بیٹھ جاتے، آگ کے شعلے نکلتے تو ان کی پوجا کرنا شروع کر دیتے۔ یعنی یہ بات کن کو کہی جا رہی ہے کہ جو ہر نئی چیز کو اور ہر عجیب چیز کو خدا بنا رہے تھے۔ اب انہوں نے اپنے ذہن میں یہ بات بچھا رکھی تھی کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول ہیں تو ہم ان کو جو کہتے جائیں وہ کرتے جائیں، اگر ایسا کرتے جائیں گے تو ہم مان لیں گے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، اگر نہیں کریں گے تو ہم ان کو جو ہے نہیں مانیں گے۔ اب ان کا جو روایتی طریقہ تھا یا جس چیز کو دیکھ کر وہ خدا سمجھ لیتے تھے، اس کنسیپٹ کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی سے کہلوایا کہ اے میرے حبیب ان کو بتا دو میں خدا نہیں ہوں کہ تم جو کہتے جاؤ میں کرتا جاؤں، مجھے خدا نہ سمجھو، مجھے اللہ نہ سمجھو، مجھے معبود نہ سمجھو، میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اور اس چیز کا پیروکار ہوں جو اللہ نے میری طرف نازل کیا ہے، جو اللہ نے میری طرف نازل کیا ہے، میں اس کا پیروکار۔ ایک بات۔ دوسری بات، یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہلوایا جا رہا ہے کہ آپ بتا دیں کہ میں اللہ کے خزانوں کا مالک نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے ساتھ اس طرح تعلق رکھا ہے کہ بہت ساری اللہ کی جو صفتیں ہیں، اللہ کی جو شانیں ہیں، اللہ کی جو عادتیں ہیں، وہ اللہ نے اپنی مخلوق کو بھی دے رکھی۔ مثال کے طور پر اللہ دیکھتا ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں، اللہ سنتا ہے، ہم بھی سنتے ہیں، اللہ کلام کرتا ہے، ہم بھی کلام کرتے ہیں،
اسی طرح اللہ تعالیٰ کی کچھ ایسی صفات ہیں کہ جو اللہ نے اپنی مخلوق کو دے رکھی ہے۔ اب فرق کیا ہے؟ اللہ سنتا ہے، دیکھتا ہے، ہم سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اللہ کو سننے کی طاقت، اللہ کو کلام کرنے کی طاقت، اللہ کو بولنے کی طاقت کسی نے نہیں دی۔ اللہ کے پاس ساری طاقتیں اس کی ذاتی ہیں، اللہ کو یہ طاقتیں کسی نے دی نہیں ہیں، اور مخلوق کو یہ جتنی طاقتیں ملی ہیں وہ اللہ کے عطا کرنے سے ملی ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ چاہے یہ طاقت واپس لے لے، یہ اللہ کا اختیار ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ جو بات فرما رہے ہیں کہ میں خزانوں کا مالک نہیں ہوں، میرے پاس غیب کا علم نہیں ہے، اس بنا پہ آپ فرما رہے ہیں کہ ذاتی طور پر میں ان چیزوں کا مالک نہیں ہوں، میرا رب مجھے بتا دیتا ہے، میرا رب مجھے اختیار دے دیتا ہے، میرا رب مجھے طاقت دے دیتا ہے، اور وہ طاقت کے مطابق میں تمہارے سامنے جو ہے بات کو بتا دیتا ہوں۔ اب جہاں تک اختیار کی بات ہے تو اللہ تعالیٰ نے حضور کو، کوئی بھی اللہ کا نبی رسول ہے وہ اختیار لے کے دنیا میں آتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو اختیار کی حد ہی نہیں ہے۔ آپ یوں سمجھیں کہ کائنات کو جتنے اللہ نے اختیار دیے ہیں، یہ جہاں پہ ختم ہوتے ہیں نا، نبی کا اختیار وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ نے کائنات کو جتنا علم دیا ہے وہ جہاں پہ ختم ہوتا ہے، اللہ کے نبی کا علم وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اب اختیار کی بات دیکھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بے شمار ایسی حدیثیں ہیں، ان کا انکار نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے؟ مثلا بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں جو چیز سنتا ہوں بھول جاتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ میرے سامنے چادر بچھاؤ۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میں کوئی دماغ کا ڈاکٹر نہیں ہوں، میں کوئی سرجن نہیں ہوں، میں کوئی طبیب نہیں ہوں، حکیم نہیں ہوں، بلکہ حضور نے کیا فرمایا کہ چادر بچھاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے چادر بچھائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہوا سے کوئی چیز پکڑی اور میری چادر پہ ڈال دی، اور حضور نے فرمایا کہ اب یہ چادر جو ہے نا اپنے سینے پہ مل لو۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے وہ چادر سینے پہ ملی، جو میں بھول چکا تھا وہ بھی مجھے یاد ہو گیا، اور اس کے بعد بھی جو میں بات سنتا تھا مجھے بھولتی نہیں تھی، مجھے یاد رہ جاتی۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ حدیث کے علم میں سب سے زیادہ حدیث حضرت ابو ہریرہ سے روایت۔ اب جو بھی حدیث کی کتاب کھول لیں آپ کو زیادہ حدیث حضرت ابو ہریرہ کی ملی۔ اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے حضور سے 2 علم لیے، ایک وہ جو میں نے بتا دیا، ایک وہ جو میں نے ابھی تمہیں بتایا نہیں، اگر وہ بھی بتا دوں تو تم اپنی گردنیں اڑا کے رکھ دو۔ اب یہ حضور کو اختیار تھا کہ آپ نے حضرت ابو ہریرہ کو جو ہے وہ نسخہ دے دیا، وہ عطا کر دیا، وہ چیز دے دی کہ حضرت ابو ہریرہ جو ہے وہ بھولنے والی بیماری سے پاک ہو گئے۔ اسی طرح حضور کے پاس صحابی آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، روزے کی حالت میں تھا، روزہ توڑ بیٹھا، حضور نے فرمایا کفارہ دو۔ عرض کرتے ہیں میں غریب ہوں، میں کفارہ نہیں دے سکتا۔ حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص کھجور کا ٹوکرا لے کے آیا، آقا نے فرمایا جاؤ یہ مدینے میں بانٹ دو اور یہ کفارہ دے دو، غریبوں میں تقسیم کر دو۔ اب وہ صحابی عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، پورے مدینے میں مجھ سے بڑھ کر کوئی غریب نہیں، مجھ سے بڑھ کر کوئی غریب نہیں۔ حضور نے فرمایا جاؤ خود کھاؤ، اپنے بچوں کو کھلاؤ، تیرا کفارہ بھی ادا ہو جائے گا اور تیرے روزے کا میں محمد ضامن بن جاؤں۔ اب یہ اختیار ہے تو ہے۔ پھر اسی طرح ہم آتے ہیں کہ حضور کو جو علم دیا اللہ تعالیٰ، وہ علم کیسا ہے کہ آپ مدینے میں بیٹھے ہوتے ہیں اور خبریں مکہ کی دے رہے ہوتے ہیں، بیٹھے فرش پہ ہوتے ہیں خبریں عرش کی دے رہے ہوتے ہیں، بیٹھے زمین پہ ہوتے ہیں خبریں زمین کے اندر کی دے رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک؟ حضرت ام سلمہ جو حضور کو تہجد کی نماز پہ وضو کرواتی تھی، آپ فرماتی ہیں ایک دن میں وضو کروا رہی تھی تو وضو کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نصرتا نصرتا نصرتا، تیری مدد کر دی گئی۔ ام سلمہ فرماتی ہے کہ میں
حیران تھی کہ کوئی بلانے والا بھی نہیں تھا، مدد مانگنے والا بھی نہیں تھا۔ حضور نے دوران وضو یہ بات کہہ دی۔ میں انتظار کرتی رہی، حضور نے تہجد کی نماز پڑھی، صبح کی نماز پڑھی۔ جب آپ روٹین کے مطابق واپس آئے، میں نے تب جا کے پوچھا یا رسول اللہ، صبح آپ نے کس کو کہا تھا تیری مدد کر دیں گے؟ کوئی سامنے تو نہیں تھا۔ آقا نے فرمایا مکہ کے ایک جنگل میں میرا صحابی مشکل میں پھنسا ہوا تھا اور اس نے وہاں بیٹھ کر مجھے پکار کے کہا کہ اغثنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میری مدد کرو۔ میں نے یہاں پہ بیٹھ کر اپنے اس امتی کی مدد کر دی۔ یعنی میرے نبی کو یہ بھی پتہ ہے کہ میرا امتی کہاں پہ ہے، کس حال میں ہے، اس کو کیا ضرورت ہے۔ اللہ کا نبی مدینے بیٹھ کے اس کی جو ہے خبر گیری کرتا ہے۔ ٹھیک، پھر جو ہے حضور مسجد میں بیٹھے ہیں، مسلم کی حدیث ہے، یہ مشکات شریف میں بھی موجود ہے۔ ایک زوردار آواز آتی ہے، صحابہ سے حضور نے پوچھا تمہیں معلوم ہے یہ آواز کہاں سے ہے؟ عرض کرتے ہیں اللہ و رسول اللہ اور اس کا رسول بہتر جان۔ حضور نے فرمایا آج سے 70 سال پہلے اللہ نے دوزخ کے گڑھے میں ایک پتھر پھینکا ہے اور وہ 70 سال کے بعد آج پہنچا، یہ اس کی آواز ہے، یہ اس کی آواز۔ تو اب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کا یہ اصول ہے کہ جب آیات مبارکہ آپس میں کسی جگہ پہ مختلف ہو جائیں تو پھر اپنی ڈیڑھ چھٹاک عقل پہ ایک کو مان کے دوسری کا انکار نہیں کرتے، بلکہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں کو سامنے رکھ کے اس کو ایسے سمجھا جاتا ہے کہ دونوں پہ عمل ہو جائے۔ اب یہاں پر اگر ہم یہ مان لیں کہ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس علم غیب نہیں ہے، اس کے بعد جو ہے آیت نمبر 189 میں آیت مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، کہ اللہ کی یہ شان نہیں کہ کسی کو غیب کا علم دے، مگر اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے غیب کا علم عطا فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے یہاں پہ جس چیز کی نفی ہے وہ ذاتی طور پر، کہ ذاتی طور پر اختیار نہیں، ذاتی طور پر علم غیب نہیں، ذاتی طور پر میں فرشتہ نہیں کہ تم مجھے خدا بنا لو۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہاں پر یہ بات کہلوائی ہے کہ یہ آپ کو خدا نہ بنا لے، آپ کو معبود نہ بنا لے، آپ ان کو بتا دیں کہ بھئی میں نبی ہوں، رسول ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک ذمہ داری دی ہے، اللہ نے جو اختیار دیا، علم دیا، اس کے مطابق جو ہے میں تمہارے سامنے تبلیغ کر رہا ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ تم مجھے خدا سمجھ لو اور جو کہتے جاؤ میں وہ کرتا جاؤں، ایسا نہیں۔ اور فرمایا کل بتا دیجئے هل یستوی الاعمی والبصیر، کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہو سکتا ہے؟ جیسے اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہو سکتا، ایسے جو ہے تم جو ہے اپنے آپ کو جو ہے خدا کے یا میرے برابر نہ سمجھو اور مجھے خدا کے برابر نہ سمجھو، بلکہ خدا خدا ہے اور اس کا رسول رسول ہے۔ افلا تتفکرون، کیا تم جو ہے سوچ و بچار نہیں کرتے؟ تو یہ آیت مبارکہ ہمیں اس بات کی دعوت دیتی ہے کہ اللہ کی ذات ہو، اللہ کے رسول کی ذات ہو، وہ بندے کے لیے، مخلوق کے لیے انتہائی درجے کے جو ہے وہ قابل احترام ہستیاں ہیں، قابل عزت ہستیاں ہیں۔ ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا اللہ کی ذات میں یا اللہ کے رسول کی ذات میں کوئی نقص نکالتے پھریں، کوئی کمی نکالتے پھریں، کوئی جو ہے اپنا اس طرح مقابلہ یا موازنہ کرے کہ وہ ہماری طرح ہے، وہ ہماری طرح ہے، یہ ہے وہ ہے، دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں۔ یہ سب باتیں ہماری عقل کی اختراع ہوگی، قرآن اور حدیث میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق سچ سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين واصلح لنا شؤوننا كلها أمورنا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى